انتہائی خوبصورت گفتگو، دلچسپ گفتگو. جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ آپ سب لوگ تو بہت ذہین ہیں، دانشور لوگ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں. ہمارے پورے سماج میں جو بندہ کسی موضوع پر بات نہیں کر سکتا نا، وہ مذہب پہ بہت بات نہیں کر دیتا. اس لیے میں نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ آج کا موضوع آسان ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم اسلامی اور مسلم گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور سوشلزم جو ہے وہ ہم نے بائی چوائس جو ہے اس رستے کو اڈاپٹ کیا. آپ کی میں توجہ جو ہے وہ چاہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اس گفتگو کو سامت سن لیں. دوستو ایک بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، تخلیق جو ہے یہ کائنات میں کبھی ادھوری نہیں. ایک شاعر اگر ایک مصرع کہہ کے بن جائے تو وہ ایک مصرع جو ہے وہ مکمل تخلیق ہے، اس کے آگے دوسرا مصرع کائنات کا کوئی شخص لگا نہیں سکتا. ایک مصور اگر ایک تصویر بناتے ہوئے نامکمل تصویر چھوڑ جاتا ہے دنیا میں، تو دنیا کا دوسرا کوئی مصور اس تصویر کو مکمل نہیں کر سکتا. یہ تخلیق کی خوبی ہے. تخلیق کبھی ادھوری نہیں ہوتی اور تحقیق کبھی مکمل نہیں ہوتی. یہ ان کی خوبی. بنیادی طور پہ آج جو ہماری گفتگو تھی وہ تحقیق کے حوالے سے تھی، ریسرچ کے حوالے سے تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوستوں نے اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا، بہت خوبصورت باتیں ہوئی، مگر ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ سوشلزم ہم اسے یہ کہہ کے کام چھڑا لیتے ہیں کہ وہ تو مشین نظام کا نام ہے، یہ بات 100% غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو اس پہ اختلاف ہے، اس سے پھر سوشلزم غور سے بڑی نہیں. سوشلزم بلا شبہ ایک معاشی نظام بھی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اسلام کا ایک اپنا معاشی نظام ہے جسے وہ قرآن میں حدیث میں ڈسکس کرتا ہے. اب سوشلزم میں اور اسلام میں جو بنیادی فرق ہے وہ فرق ہے گناہ کا اور ثواب. اب یہ بات آپ کے لیے بڑی حیران کن ہونی چاہیے کہ بھائی گناہ ثواب کہاں سے آ گئے سوشلزم میں اور اسلام میں. جو لا کے اسٹوڈنٹ ہے، جو قانون کے طالب علم ہیں، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی انسان کو گناہ میں سزا نہیں دے سکتے اور آپ کسی شخص کے جرم ثابت ہونے کے بعد اسے سزا ہونے سے روک نہیں سکتے. گناہ کہتے ہیں نا خدا کی حد کو کراس کرنا، اور جرم کہتے ہیں ریاست کے قانون کو توڑنا. سوشلزم میں اور اسلام میں بنیادی فرق یہ کہ رسول اللہ نے ریاست بھی بنائی ہے، غلط فہمی تو ذہن سے نکال دیں. He was not the head of the state. یہ بالکل غلط ہے جو بھی کہتا ہے، یہ قرآن کی روشنی میں غلط ہے، کیونکہ جہاں حکم کا ذکر آیا وہاں پہ پیغمبر کو علیحدہ کر دیا گیا. یہ ایک obey Allah, obey Prophet and obey authorities. اللہ کی اطاعت علیحدہ ہوگی، رسول کی اطاعت علیحدہ ہوگی اور اولو الامر کی اتھارٹیز کی اطاعت علیحدہ ہوگی. اس لیے ریاست کا ایک جغرافیہ ہوتا ہے، ریاست کی ایک پاپولیشن ہوتی ہے. یہ دوسرا فرق ہے. اس کے برعکس اچھا پھر آگے چلتے ہیں کہ گناہ میں سزا کے لیے روز قیامت ہے، جرم کے لیے عدالت ہے، کورٹ ہے. بنیادی فرق ہے. بنیادی فلسفہ مادیت اور الہام کا فرق ہے. کیا آپ
سوشلزم کو مادیت سے ہٹ کے صرف معاشی نظام کے طور پر پڑھ سکتے ہیں؟ ناٹ پاسبل، ناٹ ایٹ اینی کاسٹ، کسی قیمت پر بھی نہیں، ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات، اسلام میں حاکمیت جو ہے، جو اقتدار اعلیٰ ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ کمیونزم میں اور سوشلزم میں حاکمیت کیسے ہے؟ عوام کے پاس ہے۔ جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جس ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں، اسے ہم عوامی آمریت کا نام دیتے ہیں۔ عوامی آمریت کا نام جمہوریت ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے الہام کا، یہ دو الگ چیزیں۔ اچھا، اسلام میں پورے قرآن میں جو آیات پیش کی گئی مضمون میں، اس میں سرمایہ کا مخالف ہے، سرمایہ کی مخالفت ہے پورے قرآن میں، یہ یاد رکھیے گا۔ ذاتی ملکیت کی مخالفت نہیں ہے، ایک آیت نہیں ہے پورے قرآن میں۔ منڈی کی مخالفت نہیں ہے، ٹول آف پروڈکشن کی مخالفت نہیں ہے، ذرائع پیداوار پہ اجارہ داری کی مخالفت نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بعد اسلام کا ایک اپنا پیرالل سسٹم ہے معیشت کا، جو زکات پہ ہے، صدقات پہ ہے، اسلامی آپ کو جدید اسلامی بینکاری بھی آ گئی، مضاربہ پہ ہے، اور ادھر میں نے چونکہ مضمون میں گھر سے پڑھ کے آیا تھا تو اس تمام استحصالی جو سسٹم ہے اس کے خلاف ہے، مگر اس کے پیچھے ریاست کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ ریاست بنائی ہے خلفاء نے، پیغمبر نے صرف معاشرہ بنایا ہے۔ معاشرے کی ڈیفینیشن پہ جب معاشرہ بن گیا تو رسالت پہنچ چلے گئے دنیا سے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد آپ کے پاس دو ماڈل تھے، ایک پرشین اور ایک رومن۔ اب عربوں کے ساتھ جو ان کا پرانا ایک گھڑکا تھا ایرانیوں کے ساتھ عربوں کا، اس کی وجہ سے انہوں نے پرشین ماڈل نہیں اٹھایا اور رومن ماڈل جو تھا وہ اٹھا لیا۔ کیلو کی جگہ پہ کنگ آ گئے، سینٹ کی جگہ پہ مجلس شورا آ گئی، ووٹ کی جگہ پہ بیعت آ گئی، اور یہ نظام لے کر ہم چلے۔ اور جسے بعد میں آ کر ضیاء الحق نے حدود آرڈیننس کے نام سے جاری کیا، معذرت کے ساتھ، حدود اس سزا کو کہتے ہیں، حد کی جمع ہے، وہ سزائیں جو قرآن نے مقرر کر دی، مگر معذرت کے ساتھ اس نے شراب نوشی پر جو گلے بڑھوائے لوگوں کو، اس نے اسے بھی حدود آرڈیننس میں شامل کیا اور آئندہ ہے، جبکہ شراب نوشی کی کوئی سزا قرآن نے مقرر نہیں کی۔ یہ ساری باتیں بتانے کا کیا مقصد ہے یا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، سوشلزم معاشی ادب کی بات کرتی ہے، اسلام تجارت کی بات کرتا ہے۔ تجارت ہوگی تو منڈی ہوگی، منڈی ہوگی تو ذاتی ملکیت ہوگی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو مضمون لکھا، یہ بحث اعلان نبوت سے پہلے بھی تھی۔ ہمارے ساتھ المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی زندگی یاد ہے کہاں سے؟ اعلان نبوت کے بعد۔ اعلان نبوت سے پہلے 4 5 7 10 باتیں یاد ہے صرف۔ والدہ کا نام کیا تھا، والد کا نام تھا، دادا کا نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوگی، دائی امام نے پرورش کی، بکریوں سے راجن چھوڑا۔ عرب کی وہ تحریکیں بھی ہم نے اسٹڈی کی جو قبل اسلام وہاں چل رہی تھی، جس میں جناب رسالت آپ شرکت کرتے رہے، جس میں جناب سیدہ خدیجہ شرکت کر رہے، جس میں برقہ بن نوفل جو تھا اس کا اہم آدمی تھا، جس میں جناب ابوبکر جو تھے اس کے اہم آدمی تھے، اور یہی لوگ جو تھے تحریکی لوگ بعد میں چلے، باقی بات کیا ہے آسان۔ تو ہم اس سارے تناظر سے کٹ کے اگر دیکھیں گے تو بھی چیزیں گڑبڑ ہوں گی۔ دو بنیادی فلسفوں میں اگر چند چیزیں مشترک نکل آئیں، تو بنیادی فلسفے جو اپنی بنیاد میں دو مختلف فلسفے ہیں،
اگر انہیں چند چیزیں کامن نکل آئیں تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ یہ دونوں فلسفے ایک ہیں. ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے صرف معاشی نظام، جس طرح ہم نے ماڈل روم سے اٹھایا، رومن جو ماڈل تھا ہم نے وہ اٹھایا، مگر ہم نے وہاں سے بت پرستی نہیں اٹھائی، ہم نے ان کا نظام معیشت نہیں اٹھایا، ہم نے ان کا کلچر وہاں سے اڈاپٹ نہیں کیا. تو اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی تھنک ٹینک بیٹھے تو اس نظام پر کو مکس کر کے کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے، مگر کیا وہ قابل قبول ہوگی، کیا وہ پائیدار ہوگی، کیا وہ بہتر ہوگی؟ میاں صاحب نے جو مثالیں دی، بالکل دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف تحریکیں چلتی رہتی ہیں، وہ کامیاب بھی ہوتی ہیں ناکام بھی ہوتی ہیں. مسلمانوں میں غلاموں کی تحریکیں 4 لاکھ غلام جو ہے اس نے بغاوت کی اور بڑے کامیاب رہے، مگر کیا ہوا الٹیمیٹلی مار دیے کہ وہ ختم ہو گئے. تو آج کا جو مضمون ڈاکٹر صاحب کا ہے اس میں جو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بیان کی وہ بالکل درست تھی اسلام کے حوالے سے. یا تو آپ پکے مسلمان بن گئے. اب دیکھیں نا، ایک طرف تو ہمارا تصور یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے جو ڈائریکٹ رسالت پاک کے تربیت یافتہ تھے وہ تو آ ہی نہیں سکتے، وہ تو ممکن نہیں ہے، وہ تو کردار ہی ممکن نہیں ہے، وہ تو چنیدہ لوگ تھے، وہ تو سلیکٹڈ پیپل تھے. اچھا اگر مان لیں تو پھر ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ تو صحابہ کا تبادلہ کرتا ہے، جائز کرتا نجائز کرتا وہ بات ہی بات ہے، آپ انہیں کہاں رکھیں گے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ کنفیوژنس. ابھی ہم یہ بتائیں کہ جو مسالک ہیں ہماری، مسالک تو رسول اللہ نے نہیں بنائی، یہ تو اس قرآن کے خلاف ہے، اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تو فرقے میں مت پڑو. پھر کارنامے سے تو اور ایک بندہ کھلا کرتا میں دیوبندی ہوں، میں فلانا ہوں، پہلے نہیں تو بریلوی وہ بھی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات سے تو ڈینائی کر رہا ہے نا کہ وہ محمد کے فارورڈ نہیں. تو یہ مضمون اس حوالے سے انتہائی اہم ہے کہ یہ اس گفتگو کو رواج دے رہا ہے جو اس معاشرے میں ہونی چاہیے. ہم نے جن کو مقدسات بنا کے رکھا ہوا ہے وہ مت ٹوٹنی چاہیے. سوری میں مت استعمال کر رہا ہوں، اچھا میں نے کہا وہ مت ٹوٹنی چاہیے. ویسے دنیا میں 3 بڑی میتھولوجی ہے، گریک، ایجپشن اور انڈین. آپ نے جو پڑھی ہوگی تو جو گریک کے بڑے لوگ ہوئے وہ فلسفر کے لائے، جو ایجپشن کے بڑے لوگ ہوئے پیغمبر کے لائے، جو ہندوستان کے بڑے لوگ ہوئے وہ دیوی اور دیوتا. اب اگر وہ رومن اسی میں آ جاتا نا، وہ گریک میتھولوجی میں آتا نا، اسی مولانا چنے کے جاتے بات میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مضمون کی کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ موضوع کا انتخاب سب سے پہلے کہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے کہ ہم جس مقتول معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ روز اس بنیاد سے قتل ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو یہ تو بات ہی بہت بڑی ہے نا کہ آپ یہ پورا نظام معیشت تبدیل کریں. جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ مطلب غفاری کو مطلب پیغمبر اسلام کے تربیت یافتہ لوگ ہی چھوڑ کے آئے تھے. اگر عثمان نے نکالا تھا تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ صحرا میں چھوڑ کے کون آیا تھا. ٹھیک ہے نا، ان کا بھی ذکر پھر ہمیں کرنا چاہیے، وہ بھی وہ عثمان سے زیادہ جنرل قدر تھے. اچھا اس میں مماثلت ہے اکنامیکل سسٹم میں. اور اچھا مماثلت کی کنفیوژن یہ ایک بندے نے کیا پیدا، ان کا نام تھا یوسف ففتھ، جس نے قرآن پاک کا ترجمہ انگلش میں کیا. اور یہ بچہ 20 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، کرسچن تھا، برطانیہ کا تھا، اور یہ مدینہ یونیورسٹی چلا گیا. اور وہاں سے اس نے 40 سال کے بعد وہیں عربی سیکھی، وہاں تاریخ، زبان، قرآن. تو وہ جو اور اس وقت مارکس چھپ چکا ہوا تھا دنیا میں سوشلزم کا ڈنکا بجا جب اس کا ترجمہ آیا. تو اس نے کہا کہ جو آیت آپ نے پڑھی قدر زائد کے حوالے سے، تو پہلے تو اس کے پہلے قرآن کے جو ترجمہ میں ہے ضرورت سے زیادہ، تو ہی واز دی فرسٹ مین
in our history کہ جس نے جو ہمیں پڑھنے میں ملا کہ او prophet they ask you what we spend in the way of Allah, say them what the surplus you have. یہ لفظ پہلی بار یوسف نے استعمال کیا پکچر میں کیونکہ اس وقت سرپلس ڈیفائن ہو چکا ہوگا. تو جو ہمارے دانشور تھے اسلامک یا خلفاء یا دوسرے تیسرے جو بھی تھا اس نے معذرت کے ساتھ سرپلس ڈیفائن ہی نہیں کیا. کسی اسلامی ریاست نے سرپلس ڈیفائن نہیں کیا. اس کے برعکس یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ہم نے پڑھا سب کو مارکس کو جتنے بھی لوگ کامریڈ تھے اور مسلمان تھے بہت بڑے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے, یہ واضح میں ہے, یا کوئی ماہر معاشرات نہیں تھے, وہ پیغمبر تھے. اور مارکس ماہر معاشرات تھا, پیغمبر نہیں تھا. سو رسول اللہ کو ماہر معاشرات ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور مارکس کو پیغمبر ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے, ورنہ سارا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوگا, وہ سارا خرابی جو ہے پرابلم ہی پیدا. سوال یہ ہے کہ یہ ایک ریاست ہے تربیت کے بغیر, اگر یہ ریاست تربیت کے ساتھ طالبان بنا سکتی ہے, دہشت گرد بنا سکتی ہے, تو یہ ریاست یا دنیا کی کوئی بھی ریاست تربیت کے ساتھ سوشل جسٹس پر یقین رکھنے والے انسان کیوں نہیں بنا سکتی؟ یہ ریاست کی ضرورت نہیں ہے. معاشی عدل, عدالتی انصاف, طبقات کا خاتمہ, یہ ریاست کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ ختم تو وہ انقلاب سے کرنا پڑے گا, اور انقلاب تربیت سے آتے ہیں, بھوک سے نہیں آتے. اگر بھوک سے انقلاب آئے تو دنیا میں سب سے زیادہ انقلاب افریقہ میں آتے, اور تربیت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وہ آپ 10 حملے کر لیں فوج پہ, 10,000 حملے کر لیں, آپ ایک ریاست بنا دیں گے نہیں, آپ کو ایک نئی گورنمنٹ مل جائے گی اگر کامیابی ہوگی. تو اگر آپ یہ کہیں کہ طبقات کا خاتمہ ہو جائے گا, تو سوشل جسٹس آ جائے گا یہاں پہ, تو یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے تربیت کرنی پڑے گی. اور جب ماؤ نے یہ بالکل نیفت کے بھی ماؤ کا یہ الفاظ ہے کہ جب اس سے انقلاب کے بعد پوچھا گیا تھا تو اس نے کہا کہ جو کلاس لیس اسٹیٹ اور کلاس لیس سوسائٹی کی بات ہے اس کے لیے ہمیں بھی ابھی 1000 سال چاہیے. یہ 1950 کا ہے, 50 کا, تو اس کے لیے 1000 سال چاہیے, کیونکہ انسان کو اتنا مہذب ہونے کی ضرورت ہے. اور تو انسان کو مہذب کرنا ہے انہی گفتگوؤں نے, انہی لیکچرز نے. اور یہاں پہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے آگے, اور ایسا شخص جس کی 3-4 کتابیں ہیں, تو یار اس کا پڑھنے کا میں سمجھتا ہوں اس کا حوصلہ ہے, اس کا کریجہ کہ وہ اپنی چیز تنقید کے لیے پیش کر رہا ہے کہ اس پہ بات کریں, اس میں جو نقائص ہیں وہ نکالیں جو آپ کے ذہن میں ہیں. اور یہ اس کی خوش قسمتی ہے طاہر شبیر کی کہ آپ لوگوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. اس میں پسند یا ناپسند کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں, اس میں علمی اچھا. اور یہ مضمون میں بتا دوں کہ یہ مضمون بنیادی طور پہ ایک فکری مضمون ہے, ٹھیک ہے, یہ علمی مضمون نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. کیونکہ اس میں ایک مخصوص فکر کی جس کا میں بھی پیروکار ہوں, اس کی حمایت کی گئی ہے, اور وہ حمایت کرتے کرتے جو کہ ہمارا رائٹر جو ہے وہ بھی ایک کامریڈ ہے, تو وہ اپنا اس معاشی نظام کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے اسلام کی بہت سی چیزوں کو چھوڑ گیا جن کا حوالہ یہاں بنتا تھا, جن کا تقابل بنتا تھا. کیونکہ معاشی نظام کا مقابلہ معیشت کے ساتھ تو ہو سکتا ہے, مادیت کا مقابلہ الہام کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا میں کوئی ذہنی مریض کرے گا. سو آج کا یہ پروگرام بہت اچھا, آپ کی گفتگو بہت اچھی, آپ انتہائی ذہین لوگ ہیں. آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل ٹو آل آف یو کہ آپ تشریف لائے اور آج کا آپ